اس کی بڑی ہیبت ہو اپنے علاقے میں، بڑا رعب اور دبدبا ہو، فرمایا سن لو یہ سب کچھ ظاہری طور پہ ہے، اللہ کے ہاں یہ شخص جاہل ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا، جو اللہ کی کیا کرتا ہے، خواہ کوئی بھی ہو، خواہ کوئی بھی ہو۔ پھر سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا فالقردۃ والخنازیر۔ اب اگر کوئی بھائی اس ترجمے پہ ناراض ہو جائے تو مصطفیٰ کریم کی حدیث کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، میں حدیث دکھانے کا پابند ہوں، کسی کے راضی یا ناراض ہونے کا میں پابند نہیں۔ جس نبی علیہ السلام کا ہم نے کلمہ پڑھا، اور یہ صرف کسی ایک بندے کے لیے بھی نہیں، میرے لیے بھی یہی حکم ہے، میرے والدین کے لیے بھی، میرے گھر والوں کے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے، کیونکہ سرکار ہے تو جہاں کا فرمان سارا آنکھوں پہ، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اب غور کریں، کسی کو ناراضگی ہو نا تو اپنے آپ سے پوچھے کہ میں نے ایسے گندے کام کیے ہی کیوں ہیں جس کی وجہ سے سرور دو جہاں نے اتنے گندے جانوروں سے بھی ابتر قرار دے دیا ہے۔ غور کرو، جن کو آج کھڑے ہو کے سلوٹ کیے جاتے ہیں سارے وہ حرام خور جو بیت المال کو لوٹ کے کھا گئے، غریبوں کے حقوقوں پہ ڈاکہ ڈالنے والے حرام خور، وہ زکوٰۃ جو ملک میں کچھ اکٹھی ہوتی ہے مل جل کے کھا جانے والے خائن اور حرام خور، جن کی گاڑیوں کو پتہ نہیں کس طرح لوگ سلام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، وہ جو رسول اللہ کی شریعت کے خلاف چلتا ہے، سرور دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، فالقردۃ والخنازیر اکل عند اللہ ممن عصاہ، او کما قال النبی علیہ السلام، فرماؤ اللہ کے ہاں بندر والخنازیر اور سور، خنزیر، اکلو، اللہ کے ہاں تو ان کو زیادہ عقل مند شمار کیا جاتا ہے، کس سے؟ غور سے سننا، ممن عصاہ، اس انسان سے جو اللہ کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، اس سے تو اللہ کے ہاں ان کی عقل زیادہ ہے، اس انسان سے تو اللہ کے ہاں ان حیوانات اور جانوروں کی عقل زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، غور کرو حدیث کے جملوں پر۔ سرور دو جہاں علیہ السلام آخر اتنے ناراض ہوئے نا، تبھی یہ جملے بول کے مثال دی جا رہی ہے۔ دیکھو آپ کی بارگاہ قدسیہ میں ایک شخص نے بخار کو اچھے کلمات سے یاد نہ کیا، ان کلمات سے یاد کیا جو اچھے نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا نہیں، بخار کو برا مت کہو، بخار کو برا، جو نبی علیہ السلام بخار کو برا نہیں کہنے دیتے، فرمایا جب یہ آتا ہے نا بخار، تمہارے گناہ ہوتے ہیں، جب جسم سے ہو کے چلا جاتا ہے تو گناہوں کو دھو کے چلا جاتا ہے، فرمایا اس کو برا نہ کہو۔ بخار ایک بیماری ہے، ایک بیماری کو برا کہنے کی اجازت نہ دی۔ اور ادھر ایک انسان جو اشرف المخلوقات بنایا گیا، لیکن وہ اشرف المخلوقات اسی وجہ سے ہے کہ عقل کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کرے، اپنے رب کی، ورنہ اور تو کوئی فرق نہیں ہے جانور اور انسان میں۔ اگر یہ عقل کے تقاضے پورے نہ کرے تو جانور اور انسان میں اور کون سا فرق ہے؟ آپ کہیں گے یہ کھاتا پیتا ہے، حیوان تھوڑے کھاتے پیتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ سوتا ہے، حیوان نہیں سوتے۔ آپ کہیں گے اس کے ذریعے نسل بڑھتی ہے، حیوانات کے ذریعے نسل نہیں بڑھتی۔ آخر ماں بہلی امتیاز کیا ہے؟ یہی عقل کے تقاضے ہیں کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرے، بندہ اپنے رب کی کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے ان لوگوں سے جو رسول اللہ کی شریعت کو توڑتے ہیں، خواہ وہ غریب ہوں یا امیر ہوں، خواہ وہ غریب ہوں یا، آج چھوٹی چھوٹی باتوں کی خاطر
اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کو جان بوجھ کے کیا جاتا ہے، کسی کو کوئی احساس نہیں؟ غور کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کس کو پتہ نہیں مرد اور عورت کا اختلاط، مرد اور اجنبی عورت کا، یعنی ان دونوں کا بغیر کسی پردے کے اکٹھا ہونا حرام ہے، کس کو پتہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح۔ اور کون سا آج مسلم کا ایسا فنکشن ہے جس پہ یہ گناہ نہیں ہوتا؟ بولو۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں بھول رہا ہوں، کھڑے ہو کے سمجھائیں، میں آپ کا شکریہ ادا کروں، ناراض نہیں ہوتا۔ وفات ہوئی ہے، گھر میں جتنا پردے کا اہتمام ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، مجھے مثالیں دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ جنازہ اٹھتا ہے، جتنا مرد اور عورت کو جدا جدا پردے میں رکھا جاتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہمارے یہاں تو شاید لوگوں نے یہ سمجھا ہے جب گھر میں وفات ہو جائے تو شریعت اٹھ گئی، نمازیں بھی گئیں، اگر وہ پہلے پڑھتے ہوں تو نمازیں بھی گئیں، پردہ بھی گیا، اللہ رسول کا حیا اور خوف بھی گیا۔ اب جو ذہن میں جملے آئیں گے وہی اللہ کی بارگاہ میں بول دیں گے، ہمارے اوپر ہی ظلم کیا، نوجوان بیٹا تھا موت دے دی۔ تو بندہ کہے فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ فلاں ظالم ہے، فلاں کیا ہے؟ تو جو رب کو ظالم کہے وہ خود مسلمان رہے گا؟ وہ تو کافر ہو گئے۔ ابھی مہینہ نہیں گزرا تھا میرے شوہر کو موت دی، کتنی زیادتی کی اللہ نے ہمارے ساتھ، معاذ اللہ۔ زیادتی بھی ظلم کے معنی میں آتا ہے۔ جو اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کر رہا ہے، چلو آپ کو یوں سمجھ نہیں آتی تو ایک مثال دے کے سمجھا دوں۔ ایک بندہ کہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی علیہ السلام ظالم تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کے نزدیک وہ مسلمان ہے؟ اونچی تو بولو۔ سرکار دو جہاں کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے، لیکن اللہ کے برابر نہیں، کیونکہ رسول اللہ بھی اپنے رب کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی شان وہ ہے جس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، اللہ کے ساتھ کسی حیثیت میں کوئی برابر ہو سکتا۔ اگر رسول اللہ کو وہ جملے بولے تو آپ کہیں بندہ کافر، اگر سرکار دو جہاں کے رب کو بول دیے تو آپ مسلمان ہیں۔ جس رب نے سرکار کو پیدا فرمایا ہے، سرور دو جہاں کو اتنا حسین و جمیل بنایا ہے، اتنا رتبے اور عزت عطا فرمائی ہے، ہمارے گھروں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وجہ اسلام سے دوری، وجہ فقط اسلام سے دوری ہے۔ یہ موت کا مرحلہ ہے۔ اب آ جائیں شادی، گھر میں دو ہی فنکشن اکثر ہوتے، یا غمی ہے یا خوشی ہے۔ اب شادی میں، خوشی کے فنکشنوں میں جتنا مردوں اور عورتوں کے اختلاط سے آپ باخبر ہوں گے، ممکن ہے اتنا میں نہیں، ممکنات میں سے۔ غور تو کرو۔ اور ادھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں جو اللہ کا نافرمان ہے، جو اللہ کریم کا، اس سے، اب میں کیوں بار بار وہ جملے، حالانکہ حدیث کا ترجمہ، لیکن بہت سارے باہر جا کے کہیں گے سنا تھا آج۔ یاد رکھیں ان باتوں سے سوائے اللہ کی ناراضگی کے اور کسی کا کچھ نہیں ہونا، کیونکہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، سرکار دو جہاں علیہ السلام کا فرمان ہے، جو آپ کے فرمان پہ باہر جا کے یا ادھر ہی سن لیا ہے۔ بھائی حدیث کو کچھ نہ کہو، جس غلطی کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، میں نماز نہیں پڑھتا مجھے ضرور تکلیف ہوئی ہوگی کہ یہ اللہ کی نافرمانی، میں سود خور ہوں، اس حدیث کو سنتے ہی مجھے ضرور ایذا و تکلیف ہوگی کہ یار یہ بھی اللہ کی نافرمانی، میں جوئے کا معاملہ کرتا ہوں مجھے تکلیف ہوگی، میں والدین کا ادب و احترام نہیں کرتا تو مجھے، کیونکہ یہ نافرمانی والے کام ہے نا، میں پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا،
میں انسانوں کی رعایت نہیں کرتا جو ان کے اسلامی حقوق ہے، تو مجھے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو مجھے چاہیے کہ اپنے ان گناہوں سے توبہ کروں، نہ یہ کہ حدیث کے مخالف بن جاؤں۔ یہ حل اچھا کہ دوسرا؟ توبہ کرنا حق بنتا ہے یا حدیث کے خلاف بولنا حق بنتا ہے؟ بلند آواز سے ذرا بتائیں گے، کیونکہ مسلم کا کام ہی یہی ہے، جب اسلام آ جائے وہ جھک جائے، کوئی اسلام کا حکم آ جائے وہ جھک جائے۔ ہاں اگر کسی کو یہ شک ہے یہ حدیث نہیں ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے، البتہ مجبوری ہے کہ کتاب عربی میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ لکھی ہوئی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اپنے آپ کو دیکھو، سوچو، غور کرو اور اس حدیث کے مطابق اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ ہم کون سے کام کر رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان بدترین جانوروں سے بھی وہ بندہ گیا گزرا ہوتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہو، جو اللہ کریم کا کیا ہو، نافرمان ہو۔ خدا را اللہ کریم نے زندگی دی ہے، شعور دیا ہے، عقل عطا فرمائی ہے، ابھی مہلت باقی ہے، جو ہو گیا کچھ نہیں ہوتا، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی جائے۔ جو حدیث سن لی ہے کم از کم اس پہ عمل شروع ہو جائے۔ حدیث کیا ہے؟ لب لباب حدیث کا نتیجتاً سرکار دو جہاں نے فرمایا وَعْلَمُوا، جان لو، وَعْلَمُوا یہ امر کے ساتھ آرڈر دیا جا رہا ہے، اس کو جان لو، مضبوطی سے پہچان لو، اپنے پاس محفوظ کر لو، ان العاقل من اطاع اللہ، بے شک عقل مند وہ ہے جو اللہ کی شریعت کے مطابق چلتا ہے، جو اللہ کی شریعت کے۔ وَأَنَّ الْجَاهِلَ، فرمایا جاہل وہ ہے، بے علم وہ ہے، بے شعورہ وہ ہے، کون؟ من عصى اللہ تعالی، جو اللہ کریم کی شریعت کے خلاف چلتا ہے، جو اللہ کریم کی شریعت کے۔ کتنے پیارے مقدس جملے ہیں، کسی کا نام نہیں آیا، کسی کا، جو بھی من عمومیت کے لیے، خواہ وہ عالم ہو، خواہ وہ مفتی صاحب ہو، خواہ وہ مدرس ہو، وہ حافظ قرآن ہو، وہ پیر صاحب ہوں، وہ امام پاک ہوں، یا دنیا کا کسی شعبے کا کوئی فرد ہو، فرمایا ان الجاہل من عصى اللہ تعالی، جاہل وہ ہے جو اللہ کی شریعت کے خلاف چلتا ہے، جو اللہ کی شریعت کے۔ اس لیے تو امام غزالی نے لکھا کہ جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرتا ہو اس کو عالم دین کہنا گناہ ہے، کیونکہ عالم کی عزت تو تب ہے جب وہ شریعت پر عمل بھی کرتا ہو، جب وہ شریعت پر عمل بھی کرتا ہو۔ غور کرو، جب ان رتبے والے لوگوں کی یہ حالت ہے جن کا کوئی مقام ہے شریعت میں، کوئی رتبہ ہے، کوئی عزت ہے، اگر وہ عمل نہ کریں تو وہ اس کھاتے میں ڈال دیے گئے، اور پھر میرے اور آپ جیسوں کو کیا بنے گا اگر ہم نے عمل نہ کیا؟ غور تو کرو، جو رسول اللہ نے فرمایا اس کے مطابق سوچو، اور جو کچھ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھو۔ کس طرح سرکار دو جہاں علیہ السلام نے سمجھایا، کوئی عمل نہ کرے تو اس کی اپنی قسمت، کسی طرح کا کوئی شک نہیں پیچھے چھوڑا کہ ہمارے ہاں عقل والا کون ہے اور جہالت والا کون ہے۔ فرمایا عقل مند بننا ہے تو اللہ کریم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ اگلی قسط میں عقل مند کون، اس کی یہ پہلی قسط ہے۔ آج اگلے جمعہ المبارک میں دوسری قسط آ رہی ہے۔ باقاعدہ سرکار نے ابو دردہ کو فرمایا اپنی عقل کو بڑھا، اپنی عقل کو۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ یہ کیسے بڑھتی ہے؟ جو جواب دیا وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک میں حدیث مبارکہ آ رہی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، مالک کریم جو ہم نے آج عقل مند کون ہے قسط نمبر 1 میں سرکار دو جہاں علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی سنی، اللہ کریم اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. انشاء